السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو نیکسٹ جن کمپیوٹر ہب۔ اگر آپ میری پچھلی کلاسز دیکھ چکے ہیں تو آج ہم ایم ایس ورڈ کے ایک اور بہت امپارٹنٹ ٹیب کو ایکسپلور کرنے والے ہیں، اور وہ ہے لے آؤٹ ٹیب۔ اکثر بگنرز لے آؤٹ ٹیب کو اگنور کر دیتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ اس ٹیب کا کوئی خاص کام نہیں ہے، لیکن جب وہ اسائنمنٹس پرنٹ کرتے ہیں، سی وی بناتے ہیں یا آفس رپورٹ تیار کرتے ہیں تو ڈاکومنٹ کا لے آؤٹ بالکل خراب نظر آتا ہے۔ کبھی ٹیکسٹ پیج سے باہر چلا جاتا ہے، کبھی پرنٹنگ کٹ ہو جاتی ہے، کبھی امیج صحیح جگہ نہیں رہتی، اور کبھی پورا ڈاکومنٹ پروفیشنل ہی نہیں لگتا۔ تو سوال یہ ہے، کیا صرف اچھا کنٹینٹ لکھ لینا ہی کافی ہوتا ہے؟ بالکل نہیں۔ جتنا امپورٹنٹ کنٹینٹ ہوتا ہے اتنا ہی امپورٹنٹ اس کنٹینٹ کو پروفیشنل طریقے سے پریزنٹ کرنا ہوتا ہے، اور اسی کام کے لیے مائکروسافٹ ورڈ ہمیں لے آؤٹ ٹیب پرووائڈ کرتا ہے۔ تو آج کی کلاس بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ آج کے بعد آپ صرف ڈاکومنٹ نہیں بنائیں گے بلکہ اسے پروفیشنل لک بھی دینا سیکھ جائیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ لے آؤٹ ٹیب کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ایک سمپل سی بات سمجھتے ہیں۔ لے آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے ارینجمنٹ یا سٹرکچر، یعنی کسی بھی چیز کو کس طرح ارینج کیا گیا ہے۔ اس طرح ایم ایس ورڈ میں لے آؤٹ ٹیب ڈاکومنٹ کی اوور آل ارینجمنٹ کنٹرول کرتا ہے۔ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے پیج کی چاروں طرف کتنی سپیس ہوگی، پیج سیدھا ہوگا یا ہاریزنٹل، پیپر کا سائز کیا ہوگا، پیراگرافز کے درمیان کتنا گیپ ہوگا، اور اگر ڈاکومنٹ میں امیجز یا شیپس ہیں تو انہیں ٹیکسٹ کے ساتھ کس طرح ایڈجسٹ کرنا ہے۔ سمپل ورڈز میں لے آؤٹ ٹیب آپ کے ڈاکومنٹ کا میپ ہوتا ہے۔ اگر یہ سیٹنگز صحیح نہیں ہوگی تو آپ کا ڈاکومنٹ اسکرین پر بھی پروفیشنل نہیں لگے گا، اور پرنٹ ہونے کے بعد بھی بالکل پرفیکٹ نظر نہیں آئے گا۔ اسی وجہ سے اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز اور آفیسز میں لے آؤٹ ٹیب کا بہت زیادہ یوز ہوتا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ٹیب کے اندر کون کون سے آپشنز دیے گئے ہیں اور ان کا پریکٹیکل یوز کیا ہے۔ پیج سیٹ اپ۔ سب سے پہلے ہمیں پیج سیٹ اپ گروپ نظر آتا ہے۔ یہ گروپ پیج کی بیسک سیٹنگ کو کنٹرول کرتا ہے۔ اسی گروپ میں مارجنز، اورینٹیشن سائز، کالمز اور بریک جیسے امپورٹنٹ آپشنز ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں مارجنز کی۔ مارجنز کا مطلب ہوتا ہے پیج کی چاروں طرف خالی جگہ، یعنی ٹاپ، باٹم، لیفٹ اور رائٹ۔ یہ سپیس اس لیے رکھی جاتی ہے تاکہ ڈاکومنٹ صاف نظر آئیں اور پرنٹنگ کے وقت کوئی ٹیکسٹ کٹ نہ ہو۔ اگر آپ پرنٹر سے ڈاکومنٹ پرنٹ کرتے ہیں تو مارجنز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ اب پریکٹیکلی دیکھتے ہیں۔ میں مارجنز پر کلک کرتی ہوں۔ یہاں آپ کو کئی ریڈی میڈ آپشنز ملتے ہیں: نارمل، نیرو، ماڈریٹ، وائڈ۔ اگر مجھے اپنی مرضی کی سپیسنگ چاہیے ہو تو میں کسٹم مارجن پر کلک کر کے مینولی ویلیو سیٹ کر سکتی ہوں۔ دیکھیے مارجن چینج کرتے ہی پیج کی لک بھی چینج ہو گئی۔ اب آتے ہیں اورینٹیشن پر۔ یہاں صرف دو آپشنز ہیں: پورٹریٹ اور لینڈسکیپ۔ پورٹریٹ وہ ہوتا ہے جو ہم روزانہ بکس اور اسائنمنٹس میں دیکھتے ہیں۔ لینڈسکیپ ہاریزنٹل پیج ہوتا ہے۔ اگر آپ کوئی بڑی ٹیبل، سرٹیفکیٹ یا چارٹ بنا رہے ہیں تو لینڈسکیپ زیادہ یوزفل ہوتا ہے۔ میں پورٹریٹ کو لینڈسکیپ کرتی ہوں۔ دیکھیے پیج ہاریزنٹل ہو گیا ہے، اور دوبارہ پورٹریٹ کرتے ہی نارمل پوزیشن میں آ گیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں سائز آپشن کی۔ یہاں ہم پیپر کا سائز سلیکٹ کرتے ہیں۔ سب سے کامن سائز A4 ہے۔ اسی سائز پر اسکولز، کالجز اور آفیسز میں ڈاکومنٹس پرنٹ کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ لیٹرز، لیگل A3 اور A5 جیسے سائزز بھی اویلیبل ہوتے ہیں۔ پرنٹنگ سے پہلے ہمیشہ پیپر سائز چیک کرنا ضروری ہے۔ اب دیکھتے ہیں کالمز کو۔ کیا آپ نے کبھی نیوز پیپر دیکھا ہے؟ اس میں ٹیکسٹ ایک لائن میں نہیں ہوتا بلکہ 2 یا 3 کالمز میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے۔ ایم ایس ورڈ میں بھی ہم بالکل ویسے ہی ڈاکومنٹ بنا سکتے ہیں۔ میں ٹیکسٹ سلیکٹ کرتی ہوں۔ کالمز کو ہم اب ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں 2 میں۔ دیکھیے ٹیکسٹ 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا ہے۔ اسی طرح 3 بھی یوز کر سکتے ہیں فور ایوری تھنگ۔ اب آتے ہیں بریکس پر۔ بہت سے بگنرز نئے پیج شروع کرنے کے لیے انٹر کی کو بار بار پریس کرتے رہتے ہیں۔ یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔
اس کے بجائے صرف پیج بریک یوز کریں، ایک کلک میں نیا پیج سٹارٹ ہو جائے گا۔ یہ پروفیشنل میتھڈ ہے۔ اگر آپ لیگل ڈاکومنٹس یا ریسرچ پیپرز بنا رہے ہیں تو لائن نمبرز کا آپشن کافی یوزفل ہوتا ہے۔ یہ ہر لائن کے ساتھ نمبرنگ شو کرتا ہے۔ جنرل یوزرز انہیں کم یوز کرتے ہیں۔ ہائفونیشن، کبھی کبھی کوئی ورڈ بہت لمبا ہوتا ہے۔ ہائفونیشن اس ورڈ کو نیکسٹ لائن میں پروفیشنلی ڈیوائڈ کر دیتا ہے۔ یہ بکس اور میگزینز میں زیادہ یوز ہوتا ہے۔ پیراگراف گروپ، اب آتے ہیں پیراگراف گروپ کی طرف۔ یہاں دو امپورٹنٹ آپشنس ہیں، انڈینٹ اور اسپیسنگ۔ انڈینٹ کا مطلب ہوتا ہے پیراگراف کو لیفٹ یا رائٹ سائڈ سے اندر لانا۔ یہاں ہم پیراگراف سلیکٹ کرتے ہیں۔ اب لیفٹ انڈینٹ انکریز کرتی ہوں، دیکھیے پیراگراف اندر آ گیا ہے۔ اسی طرح رائٹ انڈینٹ بھی کام کرتا ہے۔ اسپیسنگ، اسپیسنگ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں اور یہاں بھی موجود ہے۔ اسپیسنگ کا مطلب ہوتا ہے دو پیراگرافز کے درمیان ڈسٹینس۔ اگر ڈاکومنٹ بہت چپکا ہوا لگ رہا ہو تو اسپیسنگ انکریز کر دیں۔ دیکھیے صرف ایک سیٹنگ چینج کرنے سے ڈاکومنٹ کتنا کلین اور پروفیشنل لگنے لگا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ارینج گروپ کی۔ یہ ٹیب یوز ہوتا ہے جب ڈاکومنٹ میں امیج، شیپ یا ٹیکسٹ باکس ہوں۔ میں ایک پکچر انسرٹ کرتی ہوں۔ اب لے آؤٹ میں آ کر ریپ ٹیکسٹ پر کلک کرتی ہوں۔ دیکھیے اسکیئر، ٹائٹ، بیہائنڈ ٹیکسٹ، ان فرنٹ آف ٹیکسٹ، ہر آپشن امیج کو الگ طریقے سے ایڈجسٹ کر رہا ہے۔ اسی گروپ میں الائن، روٹیٹ اور گروپ جیسے آپشنز بھی ہوتے ہیں جو امیجز کو پروفیشنلی ارینج کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ تو گائز، آج ہم نے سیکھا لے آؤٹ ٹیب کیا ہوتا ہے، مارجنز کا یوز، اورینٹیشن کب چینج کرنی چاہیے، پیج سائز کیسے سلیکٹ کرتے ہیں، کالمز کس لیے یوز ہوتے ہیں، بریکس کا پروفیشنل یوز، لائن نمبرز اور ہائفونیشن، پیراگراف انڈینٹ اور اسپیسنگ، ارینج گروپ اور ریپ ٹیکسٹ۔ اب مجھے یقین ہے کہ آپ اپنے ڈاکومنٹ کو پہلے سے کافی زیادہ پروفیشنل بنانا سیکھ جائیں گے۔ اگر آج کی کلاس آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیکسٹ جن کمپیوٹر ہب کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ ایم ایس ورڈ کمپلیٹ کورس کی آنے والی کلاسز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اگر کسی بھی آپشن کے بارے میں کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں ضرور پوچھیے، میں آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کی پوری کوشش کروں گی۔ ملتے ہیں اگلی کلاس میں۔ اللہ حافظ۔